ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لڑکی کی کیسے جان بچائی جس کی عزت لٹنے والی تھی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک رات آرام فرما رہے تھے کہ کسی فریادی نے شاہی محل میں لٹکی ہوئی زنجیر کو ہلایا۔ یہ زنجیر اس مقصد کے لیے لٹکائی گئی تھی تاکہ جو فریادی شہنشاہ کے حضور کوئی فریاد سنانے آنا چاہے وہ زنجیر کو ہلا دے تاکہ شہنشاہ کو پتہ چل جائے کہ کوئی فریادی فریاد سنانے آیا ہے۔ زنجیر ہلی تو حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ فوراً قلعے کے دروازے پر تشریف لے آئے اور حکم دیا کہ فریادی کو حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کمزور بڑھیا کو حاضر کیا گیا۔ اس بڑھیا نے آداب شاہی پورا کرنے کے بعد عرض کیا، حضور میں رام نگر جو آگرہ سے 15 میل پر ہے وہاں سے آ رہی ہوں۔ میری ایک جوان بیٹی ہے جس کی منگنی میری خوشی سے ایک رشتہ دار سے ہوئی ہے، اور گاؤں کے زمیندار کا بیٹا جو میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں نے اس کو انکار کر دیا ہے، لیکن اب اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ زبردستی میری بیٹی کو اپنی ہوس کا شکار کرے۔ میں بیوہ عورت ہوں، کمزور ہوں اور غریب ہوں، اور وہ زمیندار ہے، میں کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتی ہوں؟ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اس کا انتظام کر دیا جائے گا۔ اس کمزور نے کہا کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ آج رات وہ اپنے دوستوں کی مدد سے زبردستی میری بیٹی کو گھر سے نکال کر لے جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا کر لے گا۔ میں کمزوری کی وجہ سے مشکل سے اس وقت تک یہاں پہنچ سکی ہوں۔ آپ انتظام فرمائیں گے، مگر وہ بھی بے سود ہوگا، بے فائدہ ہوگا، یعنی جو کچھ ہونے والا تھا وہ ہو چکا ہوگا یا بہت جلد ہو جائے گا۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت حکم دیا کہ 2 گھوڑے حاضر کیے جائیں، اور پھر تھوڑی دیر ہی میں تیاری کر کے اس بڑھیا سے کچھ باتیں دریافت فرما کر حکم دیا کہ اس بڑھیا کو عزت و آسائش کے ساتھ محل خاص میں پہنچا دیا جائے، اور خود ہتھیار ساز و سامان لے کر وزیر اعظم کو مسلح کر کے اپنے ساتھ لیا، اور گھوڑوں کو سر پر دوڑائے ہوئے رام نگر کو روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کے قریب ہی پہنچے تھے کہ گنجان درختوں میں سے کچھ آدمیوں کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ دونوں گھوڑوں سے اتر پڑے اور اسی طرف پہنچے تو اس قسم کی آوازیں سنائی دی۔ وہ لڑکا اس لڑکی سے کہہ رہا تھا، دیکھو ضدی لڑکی، کیوں جان گنواتی ہو؟ اب بھی سمجھ جاؤ اور میرا کہنا مان لو۔ وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ عزت کا صدقہ جان ہے، میرے نزدیک جان کی کوئی قیمت نہیں۔ پھر اس لڑکے نے کہا، میں جوان ہوں، زمیندار اور صاحب دولت ہوں اور خوبصورت ہوں، پھر انکار کی وجہ کیا ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ وجہ کچھ بھی نہیں، میری ماں نے آپ کا پیغام واپس کر دیا ہے، میں اپنی ماں کی امانت ہوں۔ اس لڑکے نے کہا کہ ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ اس لڑکی نے کہا کہ جو تیری مرضی ہو وہ کر لے۔ پھر اس لڑکے نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، بابا سنگھ، وسور سنگھ وغیرہ پہنچو۔ اس آواز کے سنتے ہی بہت سے نوجوان ادھر سے ادھر سے نکل آئے، اور یہ اس لڑکے نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو مارو۔ اس لڑکی پر حملہ کر دیا گیا، اور قریب تھا کہ اس بیچاری لڑکی کو ختم کر دیں کہ شہنشاہ عالمگیر اپنی تلوار سونت کر وہاں جا پہنچے، اور بادل کی طرح گرج کر فرمایا، خبردار! اور پھر بادشاہ اور وزیر دونوں نے ان بدمعاشوں پر حملہ کر دیا۔ زمیندار کے گروہ نے شہنشاہ کو اس لڑکی کا ہونے والا منگیتر سمجھا اور دل کھول کر مقابلہ کیا۔ گواروں کی ہڑبونگ اور لاٹھیوں کی بوچھاڑ نے شہنشاہ اور وزیر کو زخمی کر دیا، لیکن اقبال شاہی اور اصفہانی تلواروں کی کاٹ نے آخر کئی ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور کتنوں ہی کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے، باقی ماندہ بھاگ گئے۔ جب لڑکی نے یہ حالت دیکھی تو لڑکی اس حالت کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ پھر حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گھوڑے کی پیٹھ پر اس لڑکی کو ڈالا اور پیچھے آپ بیٹھ کر واپس روانہ ہوئے۔ وزیر بھی زخموں سے نڈال ہو چکا تھا، بادشاہ اسے بھی سنبھالے ہوئے آ رہے تھے۔ گھڑی کے اندر اس وقت 2 بج چکے تھے۔ شہنشاہ آگرہ کے قلعے میں داخل ہوئے اور لڑکی کو اس کی ماں کے سپرد کیا، اور اسی وقت حکیموں اور ڈاکٹروں کو طلب فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وزیر کی مرہم پٹی کی جائے، اور ہمیں مرہم پٹی کی ضرورت نہیں ہے، زخم خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مروان کاری ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ صبح اٹھ کر شہنشاہ نے کوتوال کو حکم دیا، اور دوپہر تک رام نگر کے زخمی اور مضرور تمام آدمی جن میں وہ زمیندار بھی شامل تھا حاضر کر دیے گئے۔ شہنشاہ نے حکم فرمایا کہ ہماری اور وزیر کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں ہے،
ہم نے اپنا جرم معاف کر دیا ہے۔ ہم اس مظلوم بڑھیا اور اس کی لڑکی پر جو ظلم ہوا ہے اس کی حسب قانون سزا دی جائے گی۔ اس بڑھیا کو 500 اشرفیہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خزانے سے دلوائی، اور جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو شہنشاہ اس شادی میں شریک بھی ہوئے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی خدا ترس، عادل اور غریبوں کی ہمدردی رکھنے والے بادشاہ تھے، اور آپ بغیر کسی فرق کے مذہب و ملت مظلوموں کی مدد فرمایا کرتے تھے، اور اپنی رعایا کی خبرگیری اور راحت کے لیے اپنی نیند تک قربان کر دینے والے تھے، اور بڑے جواں مرد اور بہادر تھے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ نئی ویڈیوز کی خبر آپ کو فوراً مل سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔